وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، وہ اپنے گھر کے دریچے سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں رابطہ کم ہے، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، بلا سبب ہی میاں تم اداس رہتے ہو، تمہارے گھر سے تو مسجد کا فاصلہ کم ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، وہ فضول تیز ہواؤں کو دوش دیتا ہے، اسے چراغ جلانے کا حوصلہ کم ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، اس وقت ہم اور آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے ملک بھارت میں اور خاص طور سے پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے، مسلمان اس زمانے میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا معاملہ روز ازل سے جاری ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، حق اور باطل کا جھگڑا اسی دن سے رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ختم ہونے والی چیز ہے، اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ظاہری اعتبار سے کیسے ہی حالات ہوں، لیکن اسلام ہمیشہ غالب اور سربلند رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی چیز اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا، عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ مسلمان چاہے پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں، لیکن اسلام کا دائرہ بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ مسلمان چاہے پوری دنیا میں پٹتا رہے، کٹتا رہے، مگر اسلام بڑھتا رہے گا۔ آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اور اس وقت مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم باہر ملکوں میں جا کر دیکھیں تو یہاں پر تو مسلمان پٹ رہا ہے، مگر وہاں پر اسلام کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ لوگ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ روزانہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ یہ اسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، مسلمانوں کے کاروبار بھی نشانے پر ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی نشانے پر ہے۔ مسلمانوں کی عزت اور داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور کوئی مسلمانوں کی ترقی کی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو ایسے حالات میں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمان اس دنیا کا مقدر ہے۔ جب تک اسلام رہے گا، جب تک مسلمان رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی، دنیا چلتی رہے گی، اور جس دن اسلام اور مسلمان نہ رہا، وہ دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو مسلمانوں کو کسی بھی حالات میں اور کسی بھی صورت میں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا مسلمان کی زندگی کا اور مسلمان کے اس سفر کا پڑاؤ ہے، اور ہمارا اصل مقصد جنت ہے، اور مسلمانوں کے دشمنوں کا اور اللہ کے نہ ماننے والوں کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، اپنی نگاہوں کے سامنے یہ بات ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اسلام اور مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اور مسلمانوں کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، اور کافروں کا اور اللہ کے دشمنوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں پہنچا کر ہی دم لے گا، انہیں جہنم میں ہی پہنچائے گا۔ تو مسلمانوں کو ان حالات میں قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر ان حالات کے بارے میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آج تک حق اور باطل کا جھگڑا رہا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ایمان والے دنیا کے اندر سورج کی طرح جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
یہ ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں کو اگر کہیں دبایا جائے گا تو دوسری جگہ کے مسلمان ابھر جائیں گے اور دوسری جگہ کے مسلمان اسلام پر مضبوط ہو جائیں گے۔ ان حالات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر پہلے ہی خبر دے دی گئی، پہلے ہی بتلا دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ لَتُبْلَوْنَ، لَتُبْلَوْنَ کے اندر جو لام ہے لَتُبْلَوْنَ، اس لام کے بارے میں عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ جہاں پر یہ لام لگایا جائے، جہاں پر یہ لام داخل ہو جائے تو اس کام کو ضرور کیا جائے گا، میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا، یعنی کوئی مجھے روک نہیں سکتا اس کام کو کرنے سے۔ تو لَتُبْلَوْنَ کا مطلب ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ایمان والوں کو ان کے مال کے بارے میں اور ان کی جانوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ایمان والے لوگ اہل کتاب سے، کافروں سے، مشرکوں سے ایسی ایسی باتیں سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنو گے ایسی باتیں، اذًى كثيرا کہ ان باتوں سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ آج جو ہمارے خلاف دنیا کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں بہت خطرناک ہو رہی ہیں، بہت خطرناک پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا کہ تمہیں کافر لوگ، مشرک اور اہل کتاب لوگ ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ تمہیں ان سے اذًى كثيرا ہوگی۔ اذً کے معنی ہے تکلیف اور کثیرہ کے معنی ہے بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوگی تمہیں ان باتوں کو سن کر۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنو گے ایسی باتیں کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان باتوں سے تمہیں تکلیف ہوگی، اذًى كثيرا۔ لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، قرآن کریم کے اندر ہے دوسرے پارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے بعض چیزوں کے ذریعے سے۔ بِشَيْءٍ کے معنی ہے بعض چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف، ان میں سے ایک چیز ہوگی ڈر، دشمن کا ڈر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر ہوگا تمہارے اندر، دشمن کا ڈر تمہارے اندر ہوگا کہ اگر لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو کیسے ہوگا، اگر بیماری آ گئی تو کیسے ہوگا، اگر الیکشن فلاں پارٹی جیت گئی تو کیسے ہوگا، اگر فلاں پارٹی نہیں ہاری تو ہمارا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈر میں ڈال کر تمہیں آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر دشمن کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اس طرح سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ ہم کسی بھی حالات میں ہوں، ہم چاہے بے نمازی ہوں، شرابی ہوں، جواری ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دل کے اندر دوسرے لوگوں کا ڈر ہے، ہمارے دشمنوں کا ڈر ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ من الخوف، ڈر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے، ان میں سے ایک چیز ہوگی من الخوف، ڈر پیدا کر کے، دوسری چیز ہوگی والجوع، بھوک کے ذریعے سے، فاقہ کشی کر کے آزمایا جائے گا تم کو، یعنی تمہیں کھانے پینے کے لیے حالات ایسے آ جائیں گے اور نظروں کے سامنے اس طرح کا ماحول ہو جائے گا، ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے آنے والے لاک ڈاؤن کے لیے پیسہ جمع کر کے نہیں رکھا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ من الجوع، بھوک کے ڈر سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ، بھوک کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، ہمارے مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ ونقص من الاموال والانفس، ہماری جانوں کے بارے میں نقصان کر کے، کمی کر کے ہمیں آزمایا جائے گا۔ جیسے ہماری اولاد کو چھین کر کسی دنگے میں یا کسی بھی طرح سے، میں کھل کر ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ میری نظروں میں ہوتے ہیں،
آج ان میں سے کوئی بھی آدمی نہیں آیا، فی الحال کوئی آدمی نہیں آیا مجھے معلوم ہے، لیکن ہر جمعے کو وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر پلر سے ٹیک لگا کر وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ سب میری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بہت بیان تو بڑا جذباتی ہے، لیکن میں بہت سنبھل کر باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ فرما رہا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم پھلوں میں اور تمہاری جانوں میں اور تمہارے مال میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ تمام حالات جو ہیں، یہ تمام حالات آزمائش ہیں، امتحان ہیں، یہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ آزمائش کے دن چل رہے ہیں، مگر آزمائش کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے۔ ان حالات میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ان حالات سے عبرت حاصل نہیں کر رہے تو پھر یہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اگر ان حالات میں بھی ہم فجر کی نماز میں وہی حال رکھیں جو بعض دنوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں ہمیں اپنے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ حالات چل رہے ہیں کہ ان حالات میں ہم اپنے آپ کو جنتی بھی ثابت کر سکتے ہیں، جنتیوں میں داخل کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو جہنمیوں میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ولما یأتکم مثل، اور تم پر نہ آئے ان جیسی تکلیفیں، مثل الذین خلوا من قبلکم، ان جیسی تکلیفیں جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تکلیفوں نے، پریشانیوں نے، آفتوں نے، مصیبتوں نے اتنا زیادہ پریشان کر دیا، دشمنوں نے انہیں اتنا زیادہ پریشان کر دیا، وزلزلوا، ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یعنی جو نبی تھے وقت کے نبی وہ بھی اور ان کے ساتھ والے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ یعنی نبی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم تو پریشان ہو گئے، ہم تو تھک گئے پریشانیاں جھیل کر، متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو قرآن کریم کے اندر موجودہ حالات کے بارے میں اب سے بہت پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ تو ان حالات کے بارے میں مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بے صبر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم جو بتلا رہا ہے، جب قرآن کریم نے ان حالات کی خبر دی ہے تو پھر ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے، قرآن کریم نے ہمیں اس کی بھی خبر دی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ان حالات کے بارے میں مسلمانوں کو صاف طور سے سمجھا دیا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی ان حالات میں مسلمانوں کو دو کام ضرور کرنے ہیں۔ پہلا کام تو ہم کر رہے ہیں، اب اس بات کو ہم صبر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں ان حالات کو۔ جو مسلمان صبر کر کے بیٹھا ہے ان حالات کو ہم صبر کہیں گے، اور ان حالات کو ہم بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر نمازی ان حالات پر خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، اور اگر بے نمازی ان حالات میں خاموشی اختیار کر رہا ہے تو وہ بزدلی اختیار کر رہا ہے۔ ان حالات میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں ان حالات میں بے صبر نہیں ہونا، ان حالات میں ہمیں جذباتی نہیں ہونا، بلکہ ان حالات میں ہمیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی پریشانیاں اور جو بھی حالات ہم پر آ رہے ہیں، یا اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حالات ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا 3 دن پہلے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب خطبات حکیم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی پریشانی آ رہی ہیں
یہ پریشانیاں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے رہا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور وہ ہمیں پریشانی دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن کریم کے علاوہ کتابوں کے اندر لکھا ہے اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہے وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، تم بھی پلٹو میں بھی تمہاری طرف پلٹوں گا، تم میری طرف پلٹو میں تمہاری طرف پلٹوں گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پریشانیاں نہیں آئیں گی، لیکن جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے ہمارے اوپر پریشانیاں اتنی ہی زیادہ آئیں گی۔ تو قرآن کریم ہمیں صاف طور سے جھنجھوڑ رہا ہے کہ جتنے بھی حالات ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی حالات ہیں سب ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ آج مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں فلاں پارٹی کو جتا کر اور فلاں پارٹی کو ہرا کر دنیا کے اندر امن سے، چین سے، سکون سے رہ لیں گے، لیکن چاہے کسی کو بھی جتا لو اور چاہے کسی کو بھی ہرا لو، مسلمان جب تک اپنے اندر بدلاؤ پیدا نہیں کرے گا مسلمان سکون سے رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رہنے کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ ایمان والوں کا یہ پڑاؤ ہے۔ مسلمانوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے رہنا ہے، مسلمانوں کو یہاں پر اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر ہم الیکشن میں کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہرا دیں اس سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ہم کسی کو بھی بٹھا دیں، ہم اپنے آدمی کو بٹھا دیں، لیکن کل کو وہی ہم پر ظلم کرے گا، کیونکہ یہ جو حکام ہوتے ہیں یہ ہمارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کا ان پر اثر پڑتا ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں سے جو دنیا کے اندر چہل پہل ہو رہی ہے، جو یہاں پر ہمارے اتر پردیش میں بھاگا دوڑی چل رہی ہے، ان تمام چیزوں سے باخبر رہتے ہوئے اپنے اعمال سے بھی باخبر ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم دن اور رات میں اللہ کی کتنی فرما برداری اور کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، ان حالات پر بھی خبر رکھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے ان حالات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں اور جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام حالات دشمن کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم ہو یا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام حالات ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر 25ویں پارے میں سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، 25ویں پارے کے چوتھے صفحے پر لکھا ہے، 25ویں پارے کے چوتھے صفحے پر، بلکہ 5ویں صفحے پر 5ویں پیج پر لکھا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ایدیکم کے معنی ہے ہاتھ، یدن کے معنی ہے ہاتھ، اور ایدیکم تمہارے ہاتھ، بہت سارے ہاتھ۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، کسبت کے معنی ہے کمانا، یعنی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ ہمیں جو بھی پریشانی آ رہی ہے سب ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے بہت دن پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لاک ڈاؤن کے فوراً بعد جو بیان کیا تھا اور اس کے اندر جو شعر پڑھا تھا مجھے آج تک یاد ہے۔ شعر کچھ اس طرح تھا یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ شعر پڑھا تھا میں نے، مجھے آج تک دھیان ہے۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، پاداش کے معنی ہے نتیجہ، اعمال بد برے اعمال، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ شیروں کا کام حل جوتنا نہیں ہے، لیکن اگر شیر کو حل میں جوت دیا جائے تو سمجھ لو شیر کے دن برے آ گئے، اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان حل میں چلنے والی قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمان دنیا کو چلانے والی قوم ہے، لیکن اگر اس کو ہی حل میں چلا دیا جائے، اگر مسلمان پر ہی قابو پا لیا جائے تو مسلمان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ شیر حل میں نہیں جوتے جاتے، جوتے جاتے ہیں یا نہیں، بول کے بتائیے زور سے، نہیں جوتے جاتے، لیکن اگر شیر کو حل میں جوت دیا جائے تو سمجھ لو شیر کے برے دن آ گئے۔
ہمیں حل میں جوتا جا رہا ہے، سمجھ لو ہمارے برے دن آ گئے۔ ان برے دنوں سے نکلنے کے لیے ہمیں دنیا والوں کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم نے صاف طور سے بتلا دیا کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور سے بتا دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان حالات میں تمہیں نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنی ہے۔ ہمیں ان حالات میں صبر بھی کرنا ہے، اور ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا بھی ہے، فجر کی نماز میں مسجد میں آنا بھی ہے۔ ان حالات میں ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں بے خبر نہیں رہنا ہے، بلکہ ان حالات میں ہمیں اللہ کے سامنے خوب رونا ہے، خوب گڑ گڑانا ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ 17 رمضان المبارک جو یوم جنگ بدر ہے، اس دن یہاں پر ہندوستان کے اندر اب سے 3 سال پہلے کیا ہوا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو حالات سے باخبر ہیں، الیکشن میں کون جیتا کیا ہوا، اس دن کوئی غیر مسلم، کوئی ظالم مسلمانوں پر مسلط ہو جائے، یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ رمضان کے مہینے میں جس دن 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، جس دن اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، اور دنیا کے اندر سب سے پہلی جنگ اسلام اور مسلمانوں کی ہوئی، اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی، اسی دن 1450 سال کے بعد اگر کوئی ظالم مسلمانوں پر اسی مہینے میں، اسی تاریخ میں اگر مسلمانوں پر مسلط ہوتا ہے، تو یہ مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آخر رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو جنگ بدر کے دن کوئی ظالم ہم پر دوبارہ کیسے مسلط ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی ظالم 17 رمضان کو ہم پر مسلط ہو جائے، اور دن کون سا؟ جنگ بدر کا دن، جس دن اسلام اور مسلمان کی جنگ ہوئی، جس دن اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اور 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کا منہ پھیر دیا۔ اس دن اگر کوئی ظالم مسلمانوں پر مسلط ہو جائے تو یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ آخر مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے اوپر یہ دن کیسے آیا، آخر مسلمان اتنے زیادہ کیوں گر گئے، آخر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے اور اللہ کے سامنے جھکنے سے کون روک رہا ہے، آخر مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں کیوں شرم آ رہی ہے، آخر مسلمان اللہ کے سامنے جھکنا کیوں نہیں چاہتے۔ تو ان حالات میں یہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں واپس آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کو راضی کر لو، اور پوری دنیا کے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے پلٹ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذریعے سے بستیوں کو پلٹ سکتا ہے، کیا وہ خدا کسی ظالم کو کرسی پر سے نہیں اتار سکتا؟ کیا وہ خدا کسی انصاف کرنے والے کو کرسی پر نہیں بٹھا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔